اتوار والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ صمد کا ایسا وظیفہ کہ 5 کروڑ بھی مانگو تو اللہ پاک فوری طور پر آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آپ نے اللہ صمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے۔ اللہ صمد کو آج جس ترتیب سے، جس خاص طریقے سے، اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اتوار والے دن صبح دوپہر شام رات کسی وقت بھی اگر کوئی میرا بہن بھائی شدید مشکلات میں ہو، جس کے گھروں میں فاقے ہوں، تنگ دستی ہو، غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے ہر طرف سے منہ پھیر لیا ہو، کوئی تمہارا سہارا نہ ہو، کوئی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، تو ایک اتوار میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں۔ اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ آ جائیں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر ایک اتوار خدا کی قسم اس عمل کو پڑھ لے تو ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلتا ہے۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں کمالات میں یہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج اگر آپ لوگ مشکلات میں ہیں، آج اگر آپ لوگ تنگ دستی میں ہیں، غربت میں ہیں، غریبی میں ہیں، لاچاری میں ہیں یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی بھی اگر آپ کا سہارا نہیں، تو خدا را صرف ایک اتوار کو اس عمل کو پڑھ لینا، لاکھوں کا قرضہ بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ آپ نے اتوار کو گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے، جس طریقے سے اللہ والے اس عمل کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل بظاہر تو ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والا اگر روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی ہو تو اتوار کا یہ عمل پڑھتے ہی وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھرنے والا عمل ہے۔ یہ دکھیاروں کے دکھوں کو دور کر دیتا ہے، یہ قرضوں سے چھٹکارا دلواتا ہے، یہ بڑی سے بڑی خطرناک بیماریوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اتوار والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں کسی قسم کا وسوسہ مت رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین کامل کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ یہ عمل فائدہ دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھیے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ کے آج کے اس اتوار کے معجزاتی عمل کو شروع کیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اور آپ لوگوں نے اس عمل کی اجازت، جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ انہیں اجازت مل جائے تو ویڈیو کو ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اور دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کا بھلا ہو اور اس نیکوکار کام میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ آپ نے اتوار کے دن درود شریف پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے نیت کرنی ہے۔ جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ذاتی مکان کے لیے پڑھ رہے ہوں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ رہے ہوں، بے اولادی کے لیے پڑھ رہے ہوں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں، کسی کی زبان بند کروانے کے لیے پڑھ رہے ہوں، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں، بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پڑھ رہے ہوں، میری بہنیں اپنے رشتوں میں بندش یا اپنے اچھے رشتوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا جہاں کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی جو اس عمل سے دور نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو سالہ سال سے کبھی پوری نہ ہو سکی، ایک دن کا یہ عمل دنیا جہاں کی تمام حاجتوں، مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے پورا کر دے گا۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھرنے والا یہ دنیا کا ایسا مجرب ترین عمل ہے
کہ میں نے ایسا مجرب ترین عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کسی کے بھی ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے راتوں رات وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، راتوں رات اس کے تمام دکھ تکلیف اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں کا قرضہ بھی ہوگا انشاءاللہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے، اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر تسبیح ہاتھوں میں پکڑ کے اللہ صمد پڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ صمد یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یہ ایک صفت ہے الصمد، اور اس کا مطلب ہے ہر طرح سے بے نیاز اور سب کی حاجت پوری کرنے والا۔ اس صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے اور سب کو اپنی طرف حاجات اور ضرورت کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ صمد کا مطلب اور معنی ہے الصمد عربی زبان میں ذات کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل اور اٹل ہو اور جس کے پاس ہر کوئی اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے آئے۔ اللہ صمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو اپنی مخلوقات کے ہر معاملے میں ان کے لیے کافی ہے، ان کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے اور خود کسی کی حاجت مند نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اللہ صمد کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھتا ہے اسے قرآن کے ثلث پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے آج کے اس مشکل کشا عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتوار والے دن جس گھر میں اللہ صمد کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے بتائی ہوئی تعداد ترتیب سے اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر والوں کی تمام پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں دولت سے پیسوں سے فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ تمام دکھ تکالیف اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتے ہیں۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ایسا عمل تمہیں دے کر جاؤں گا کہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں ایسا عمل بتایا کہ ہماری ہر مشکل، ہماری ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو گئی۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اللہ صمد کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ کی پوری جتنی بار پڑھنے کی گنجائش ہے 15 بار آپ نے پڑھنا ہے، ہر انگلی پر 3 مرتبہ انگوٹھے سمیت۔ پہلی انگلی پر 3 بار، دوسری پر 3، تیسری پر 3، چوتھی پر 3، چوتھے انگوٹھے پر 3، اس طرح 15 مرتبہ پہلا وظیفہ۔ اتوار والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہی فرسٹ نمبر پر 15 بار آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ کئی ایسے میرے بہن بھائی زیادہ بار پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے انہیں فائدہ تو نہیں ہوتا، عمل کے اثرات پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل میں وسوسے مت رکھیے گا، جتنا یقین کامل ہوگا یہ عمل اتنا اثر کرے گا۔ پہلا وظیفہ 15 مرتبہ اللہ صمد کا پڑھتے ہی اب آپ نے اللہ پاک کا ایک اور پیارا سا نام اس عمل میں فوری طور پر شامل کرنا ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب اتوار کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا جو وقت لگے گا آدھی منٹ کا، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا۔ اب آپ نے اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کا اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتوار والے دن اللہ صمد کا وظیفہ پڑھتے ہی یا فتاحو کا وظیفہ اگر فوری طور پر پڑھ لیا جائے بتائی ہوئی تعداد میں تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کون رب کو اتنے پیارے ناموں سے پکارے جا رہا ہے۔ تمام فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام پیش کرتے ہیں تو رب کریم کہتے ہیں کہ اے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ،
دنیا جہاں کے یہ خزانے بھی مانگتا ہے تو اس کی جھولی میں ڈال دو۔ اور آپ نے اب جو وظیفہ شامل کرنا ہے یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا فتاح۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والا یا فتح دینے والا۔ یہ اللہ کی صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا اور بند دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ الفتح بھی اسی جڑ سے ہے جس سے مراد کو ہر مشکل کو حل کرنے والا اور ہر قسم کی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ یا فتح کے معنی ہے فتح دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کامیابی اور فتح عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا دنیاوی ہو۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اتوار والے دن اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا فتح یا فتح یا فتح کرتے ہوئے آپ نے عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ یا فتح کا وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں پھر بتا دوں، کمی بیشی نہ کیجیے گا، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ اس عمل کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اتوار کا یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں خود بھی اس عمل کو پڑھا ہے اتوار کے دن، اور بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ جو بھی اتوار کو بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں۔ قرضوں میں کوئی ہو، لاکھوں کا قرضہ ہو تو منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے۔ گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ غربت کا، غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رشتوں میں بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عمل کو پڑھنے کے بعد اگر کسی ایسے شخص نے جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی ہے، جس نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہوں تو تصور میں اس پر دم کر دیں، سامنے جا کر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، وہ بندے کی زبان بند ہو جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اسی عمل کو پڑھ کے اس کے اوپر تصور میں دم کریں اور یہ نیت کریں کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ وہ شخص پوری دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ آپ کا کوئی محبوب ہو، شوہر ہو، باس ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو۔ جس کے بھی دل میں محبت پیدا کرنی ہو، جس سے تعلقات بہتر کرنے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایسی آپ کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ یہ عمل دنیا کا مجرب ترین عمل ہے جس کی اجازت بھی عام ہے۔ اس عمل کو صرف ایک اتوار پڑھیں یا چاہیں تو ہر اتوار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ عمل دولت کا سلطان عمل ہے۔ آپ نے اللہ صمد کو پڑھ لیا 15 بار، پھر سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو میں نے وظیفہ بتلایا یا فتح کا آپ نے 21 بار 21 ٹائمز جیسے ہی یا فتح کو پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بڑا ہی خاص اسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے اور اللہ کے تمام نام، اسماء اور صفات کو اس ایک نام اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے اسم مبارک، اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام نہیں چلتا اور ہر چیز کو تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اس اسم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے، اور فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں حفظ کرے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں وہ اس ایک نام میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں، تو سوچیں یہ نام کتنا طاقتور ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف تیسرے نمبر پر تسبیح ہاتھوں میں پکڑ کے اتوار والے دن اللہ 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 تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجئے یا خانہ کعبہ کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جائیے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں
کہ اتوار والے دن اللہ کا ذکر کرنے سے ہر طرح کی مصیبت پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں فوری طور پر دولت سے بھر جاتی ہیں۔ اسی پورے عمل کو اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر دکان پر گاہک نہ آتے ہوں تو آخر میں یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ پاک میری دکان پر رش لگ جائے۔ یقین مانیں ایسی رش لگے گی کہ وہ رش ختم نہ ہوگی، ایسی گاہکی بنے گی، ایسی دکانداری کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، آس پڑوس کے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ راز ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو بے شمار لوگوں نے جب پڑھ کے آزمایا، فائدہ ہوا، تب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اللہ 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 کرتے ہوئے آپ نے تیسرا پاورفل وظیفہ، اس معجزاتی عمل میں اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام لفظ اللہ کا شامل کرنا ہے، اور پورے 100 بار ایک تسبیح پوری کوشش کیجیے گا اپنے ہاتھوں میں ڈیجیٹل تسبیح جو آتی ہے نا، اسے رکھ لیجیے گا، جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس پر کمی پیشی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ پاک عمل پڑھنے کی توفیق اسی کو عطا فرماتے ہیں جسے اللہ پاک رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ پاک آپ کی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک شکر کرنے والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور نوازتے ہیں۔ تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکر الحمدللہ لکھنا ہے، الحمدللہ لکھنا ہے، تاکہ اللہ پاک کا شکر ادا ہو سکے۔ اب آپ نے اللہ کا وظیفہ، جیسے ہی میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں نے، بھائیوں نے اس عمل میں صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائم پڑھ لیا، اب آپ کو اس عمل کا آخری وظیفہ بتاؤں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ یہ پورا کا پورا عمل اتوار والے دن گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا، صبح، دوپہر، شام، رات، جب چاہے پڑھ لینا، لیکن اتوار کو پڑھنا۔ اگر ایک اتوار کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے عمل نہ پڑھ پائیں تو پھر اگلی اتوار کو پڑھنا۔ ویسے ہر ممکن کوشش کرنا کہ اتوار کو جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک پہنچے، فوری طور پر اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان تمام وظائف کو پڑھ لینا۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے آخر میں دعا مانگنا، اور آخر میں اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو اس کو پانی پر دم کر کے پلا دینا، یا تصور میں دم کرنا، یا سامنے جا کر دم کرنا۔ کسی کو قابو میں کرنا ہو تو وہ نیت کر لینا، پھر دم کرنا۔ کسی کی زبان بند کرنی ہو تو پھر وہ نیت کرنا کہ اس کی زبان بند ہو جائے، یہ میرے راستے سے ہٹ جائے، جو نیت کرنی ہو کر کے اس پر دم کرنا، چاہے پانی پر دم کریں، چاہے تصور میں، چاہے سامنے جا کر، انشاءاللہ 100% رزلٹ ملیں گے۔ طریقہ ایک ہی ہے، بس آپ نے اگر کسی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تو اس پر دم کرنا ہے یا پانی پر دم کر کے پلانا ہے، اور اپنی ذات کے لیے، اپنے قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو آخر میں دعا کر لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کر لیں، بیمار ہیں تو بیماریوں کے لیے دعا کر لیں، جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، حاجتیں ہیں، تمام کی تمام مصیبتوں، حاجتوں کے لیے دعا مانگتے جائیے گا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے میرا رب آپ کو دولت سے، رزق سے مالا مال کر دے گا۔ آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے جتنے وظائف ہیں، بڑے سے بڑی تسبیحات، بڑے سے بڑے وظائف دنیا کے ایک طرف، اور اس عمل کا آخری وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک طرف۔ اس عمل کا آخری وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کرتے ہوئے اس معجزاتی عمل کا آخری مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کیجیے گا۔ اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اتوار کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں، اینڈ میں شامل کرنا ہے۔ اور تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
لا حول ولا قوت الا باللہ کا معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں فقط 21 بار پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔